کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہم من یلمزک فی الصدقات فإن اعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها اذا هم يسخطون۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو صدقات کی تقسیم میں آپ پر اعتراض کرتے ہیں، اگر ان کو صدقات میں سے دے دیا جائے تو وہ راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کو صدقات میں سے نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے بخاری شریف میں 4351 نمبر پر یہ روایت نقل کی ہے، اور اس کو امام مسلم نے سنن ابو داؤد شریف نے، حضرت امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد میں، امام نسائی نے سنن نسائی میں، اور مسند امام احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یمن سے کچھ سونا بھیجا، جس میں سے کچھ مٹی بھی تھی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا 4 آدمیوں میں تقسیم فرما دیا۔ اقرا بن حابس، حنظلی، عیینہ بن بدر الفزاری، علقمہ بن علاثہ العامری، پھر بنو کلاب کے ایک شخص کو، اور زید الخیر الطائی کو، پھر بنو نبہان کے ایک شخص کو۔ حضرت ان تمام کو حضور نے وہ سونا تقسیم کیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قریش ناراض ہو گئے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نجد کے لوگوں کو، نجد کے سرداروں کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں۔ قریش اس بات پہ ناراض ہو گئے، نجد کے لوگوں کو حضور دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑے جا رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ میں ان لوگوں کی تعلیف قلب کروں۔ پھر ایک شخص آیا، اللہ اکبر۔ اب آپ لوگوں نے آج کا جو نام نہاد اسلام کا ٹھیکیدار ہے نا جی، ان کی علامات اور جو حدیث بخاری کے اندر علامات موجود ہیں وہ آپ نے دیکھنی ہیں۔ ہم تمام دنیا کے اہل سنت و جماعت کو یہ لوگ مشرک اور بدعتی کہتے ہیں۔ اب حدیث بخاری کے اندر جو ان کی علامات بیان کی گئی ہیں وہ سماعت فرمائیے۔ قال فقام رجل غائر العینین مشرف الوجنتین ناشز الجبہۃ کث اللحیۃ محلوق الرأس مشمر الازار فقال یا رسول اللہ اتقوا اللہ قال ویلک اولست احق اہل الارض ان يتقوا اللہ ثم ولى الرجل قال خالد بن ولید یا رسول اللہ الا اضرب عنقه قال لا لعله ان يكون يصلي فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لم امر ان قب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم قال ثم نظر اليه وهو مقف فقال انه يخرج من ضئده هذا قوم يتلون كتاب الله رتبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية واظنه قال لئن ادركتم لاقتلنهم قتل ثمود۔ وہ ایک شخص آیا جس کی گھنی داڑھی تھی، او بڑی بڑی داڑھی، گال ابھرے ہوئے لال سیب کی طرح، اور آنکھیں اندر دھسی ہوئی، پیشانی اونچی، سر منڈا ہوا، اور پانچے کھچ کے اتنے چکے ہوئے۔ یہاں پہ لڑائی ہوئی نہیں ہوئی اس بات پہ، وہ لوگ جو پانچے اونچے کرنے پر لڑ رہے ہیں ان کے دلوں کو ٹٹول کے دیکھو، اور اس کے رسول کدھر ہے؟ محبت رسول کدھر ہے؟ ادب رسول کدھر ہے؟ یہ بھی تو بے ادب اور گستاخ شخص تھا۔ یہ تمام علامات والا بندہ کھڑا ہوا، اس نے کیا کہا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرو۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا ویلک اولست احق اہل الارض ان يتق اللہ، فرمایا کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو پھر اللہ سے کون ڈرے گا؟
بڑا تم متقی پرہیزگار آ گئے ہیں. اگر میں اللہ کا نبی ہو کر اللہ سے نہیں ڈروں گا تو کون ڈرے گا؟ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین پر امین بنا کر بھیجا ہے اور تم مجھے امین نہیں مانتے؟ منافق کی نشانیوں میں سے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اؤتمن خان، جب اس کو امانت دی جائے وہ اس میں خیانت کرے گا. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے امین بنایا ہے، او بدبخت آدمی تو مجھے امین نہیں مانتا؟ پھر وہ شخص حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پشت کر کے چل پڑا. آج بھی گستاخ لوگ روض رسول کی طرف ہاتھ اٹھا کے ہم دعا کرنے لگے تو کمر پھیر دیتے، منہ پھیر دیتے ہو، ادھر نہیں، ادھر کعبے لے منہ کر کے دعا کرو، ادھر کی مانگ رہے ہو، ادھر کیا مانگتے ہو، ادھر کیا مانگتے ہو؟ حضرت خالد بن ولید سیف اللہ غیرت مند انسان، ہاں جی، امت کا وہ بہادر شخص کھڑا ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اس منحوس کو میں بتاؤں نہیں کہ گستاخی رسول پر کیا سزا ملتی ہے، یا رسول اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد ٹھہر جا، اس کی نسل سے ایک قوم پیدا ہوگی، اس کی نسل سے ایک قوم پیدا ہوگی جو قرآن پڑھے گی اور قرآن اس کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا. آج جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا جی تو ہمارے اوپر شرک اور بدعت کے فتوے لگتے ہیں. ان سے نیچے یہ لوگ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور کافروں کو چھوڑیں گے، اور یہ لوگ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے. اگر میں ان لوگوں کو یعنی ان کا زمانہ پا لیتا تو قوم عاد کی طرح ان کو قتل کر دیتا. اب یہاں سے آپ اندازہ کیجئے، ویسے تقوی کے پہاڑ بنے ہوئے ہیں، پر داڑھی ہم سے بڑی کوئی نہیں، داڑیاں ہم سے زیادہ گھنی کوئی نہیں، سر ہم سے زیادہ کوئی مونڈ نہیں رہا، لال ہمارے گالوں سے زیادہ کسی کے نہیں، آنکھیں ہماری اندر دسی ہوئی ہیں، ہزار بند ہمارے کھنچ کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں. اور تمہاری ان شکلوں کو رب نے کیا کرنا ہے؟ تم تو جہنم کے ایندھن ہو. جنہوں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اعتراض کیا، حضور کی عدالت کو آپ دیکھیں نا جی، آج کل نئے جو ہے نا جی وہ نئے میں کیا کہوں برساتی یوٹیوبری مولوی آ رہے ہیں، ہاں جی، نہ دین دے اگلا پتہ نہ پچھلا پتہ. آج تو جناب وسیلے کا کلی طور پر انکار کر دیا جا رہا ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ نہیں جناب کسی نیک شخص کا نہیں لینا چاہیے، کوئی وسیلہ نہیں لینا چاہیے، اور اللہ کا وسیلہ لو، اللہ کے ناموں کا وسیلہ لو. اب تو جناب ان کے وہ عناد کے اندر اتنی سختی آ چکی ہے کہ رب سے مانگنا بھی اب یہ اپنی توہین سمجھتے ہیں. باقی کلی انکار کر دیا تمام وسائل کا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ تو قرآن کہہ رہے ہیں. اے ایمان والو اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اللہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعانت کرو. یہ غیر اللہ کا رٹ لگوا کر پوری امت کو مشرک بنا کر خود امام اور ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں. جس قوم نے نبی کی عدالت کو مشکوک بنا دیا، جس قوم کو نبی کی امانت پر یقین نہیں، حضرت ہم اس کے ساتھ کیوں نرمی کے ساتھ بات کریں؟ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نابینا آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نابینا ہوں، ٹوکریں کھاتا پھرتا ہوں، دنیا بڑا مذاق اڑاتی ہے. آقا جی مہربانی فرمو دعا کر دو. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تجھے ایک دعا سکھاتا ہوں، دعا. گھر چلا جا، 2 رکعت نماز نفل پڑھ، پھر میری طرف منہ کر لینا اور یہ دعا کرنا اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی حاجتی. حضور نے سکھائی اور فرمایا یا محمد کہنا انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ، میں آپ کا وسیلہ دے کر یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے میں اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں. اب صحابی نے جو یا محمد کہا
اور وہ موجود بھی بخاری کے اندر ہے. جب صحابی یا محمد کہہ رہا ہے، یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، تو آج اس قوم کو یا محمد اور یا رسول اللہ سے اتنی تکلیف کیوں ہے؟ جب وہ وسیلہ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ نقل کفر نباشد. حضور کو دین سمجھانا نہیں آیا، صحابہ کو سمجھنا نہیں آیا. 14 صدیوں کے بعد آ کے ان بدبختوں کو سمجھ میں آ گیا اس ملعون کی، اس ملعون کی جس کی نشانیاں آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غائر العینین مشرف الوجنتین ناشز الجبہتی کف اللحیتی مخلوق الرأس مشمر الازار. یہ نشانیوں والے بدبخت جو ہیں، جو مسلمانوں کو ماریں گے اور کافروں کو چھوڑ دیں گے، کافروں کے یار، امریکہ کے ڈالر کھانے والے، یہودی کا پیسہ کھانے والے، یہ اب ہمیں بتائیں گے عشق مصطفیٰ کیا ہے. جس قوم کے عدالت میں، جس قوم کے قریب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت نہیں ٹھیک، امانت نہیں ٹھیک، صحابہ نہیں ٹھیک، یہ پھر کون سے ایمان لے کے پھر رہے ہیں جی؟ ایمان تو نام ہی غلامی رسول کا ہے، ایمان تو نام ہی عشق رسول کا ہے، محبت رسول کا، ادب رسول کا. اور اگر یہ چیز نہیں حضرت صاحب، پھر بھول جاؤ کائنات میں تمہارے پلے کچھ ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز کل ہم اعتراضات کا بھی جواب دیں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ ہمیں حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا